بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید محمد جان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، پیٹرول سستا، ڈیزل سستا، کپتانی چھوڑ دی گئی، نیا کپتان کون؟ اچھے اخلاق کا آغاز ہوا، توشہ خانہ کیس 4 ہفتوں کا وقت، فیض آباد دھرنا کیس کی بھی دوبارہ سماعت ہوئی، نواز شریف کے سوالات، 70 کروڑ ڈالر مل گئے اور اسرائیلی بربریت اور بھارتی میڈیا کی ناکام کوششیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سے بات کرتے ہیں اپنی قومی ٹیم کے بارے میں جس کا کپتان چینج ہوا ہے، استعفیٰ دے دیا گیا ہے۔ نیا کپتان کون ہے؟ ناظرین، بابر اعظم کپتانی چھوڑ چکے ہیں، ان کو صرف ٹیسٹ کی ٹیم کی کپتانی کا دیا گیا، پیشکش کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں ٹیسٹ کی بھی کپتانی نہیں کروں گا۔ شان مسعود ناظرین نئے ٹیم کے کپتان ٹیسٹ کے اندر اپوائنٹ کر لیے گئے ہیں۔ اس کے بعد شاہین افریدی کو T20 کی کپتانی دے دی گئی ہے، شاہین شاہ افریدی کو T20 کی کپتانی دے دی گئی ہے، اور مکی آرتھر کو ہٹا کر جو اب ڈائریکٹر ٹیم کا رکھا گیا ہے وہ محمد حفیظ کو مکی آرتھر کی جگہ نیا ڈائریکٹر رکھ لیا گیا ہے۔ دورہ آسٹریلیا ناظرین کا پہلا اسائنمنٹ ہوگا، اور اس کا شاہین شاہ افریدی کی جو کپتانی شروع ہوگی دورہ نیوزی لینڈ کے اندر، اور 2024 کا جو ورلڈ کپ ہوگا وہ ان کا پہلا ٹاسک ہوگا۔ اور ناظرین، ایک خبر یہ بھی ہے کہ بھارتی ٹیم 12 سال بعد فائنل میں پہنچی ہے، سیمی فائنل میں پہنچ جاتی ہے لیکن آگے فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتی، تو 12 سال بعد بھارتی ٹیم فائنل میں پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، یہ بابر اعظم صاحب کی بڑے یہ خوش اخلاقی بڑے تھی، تو سپورٹس مین اسپرٹ جو کہ پاکستان میں ہر لحاظ سے ہم مورلی کرپٹ ہو چکے ہیں، ہمارا بینکرپسی مسئلہ نہیں ہے، تو بابر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نئے کپتان کو اپنے تجربے کی بنیاد پر سپورٹ کروں گا، تینوں فارمیٹس مطلب تینوں T20 ورلڈ کپ اور ٹیسٹ میچ تینوں میں بطور کھلاڑی دستیاب رہوں گا۔ بابر اعظم نے کپتانی چھوڑنے کے بعد سوشل میڈیا پر اس کا اعلان کیا، اور کپتانی چھوڑنے کا جو مسئلہ تھا انہوں نے اپنے والد گرامی سے کیا، تو یہ بھی بہت اچھا جیسچر ہے کہ انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ اپنے والد سے پوچھ کر ان کی رضامندی لے کر یہ فیصلہ کیا۔ تو تمام جتنے بھی لوگ مجھے دیکھنے والے یا سننے والے ان سے درخواست ہے کہ اپنے ہر فیصلے میں، اپنی ہر رائے میں، اپنے ہر کام میں اپنے والدین کا مشورہ، ان کی اصلاح جو ہے وہ ضرور لیں، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ مزید ناظرین، شاہین شاہ افریدی نے بھی ٹویٹ کیا کہ جب ان کو کپتانی کا عہدہ ملا تو وہ کہتے ہیں بابر اعظم کی مثالی قیادت میں کھیلنا میرے لیے باعث اعزاز رہا ہے۔ بابر اعظم کی سربراہی میں ٹیم نے مل کر کام کرنے کو جو ایک مثال قائم کر دی ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے ناظرین کہ اب جو ہمارے کھلاڑی ہیں وہ کپتانی چھوڑ رہے ہیں یا کوئی نیا کیپٹن آ رہا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو کر مل کر کام کرنے کی جو ہے وہ جیسچر دے رہے، اور دیکھا بھی گیا کہ کام بہت اچھا گیا۔ یہ تو ناظرین برحق بات ہے کہ ہر ٹیم گھر سے کھیلنے کے لیے آتی ہے، چاہے وہ ہماری ہو، چاہے وہ انڈیا کی ہو، چاہے وہ سری لنکا ہو، چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ کھیلنے کے لیے آتی ہے، ہر چیز گیم کا حصہ ہے۔ میری ہر بار یہ درخواست ہوتی تھی کم از کم لڑکے تو ہارو یار، پتہ لگے کہ آپ لڑے ہو، لڑکے آ رہے ہو، لڑکے جیت گئے۔ تو ایسے ہی انڈیا کے ساتھ میں آیا تھا، 10 منٹ میں آل ٹیم آؤٹ ہو گئی، وہ گلے ہمارے اپنی جگہ ہیں، لیکن جو بھی ہے ہماری ٹیم کا کیپٹن تھے، کیپٹن ہے، کیپٹن رہیں گے، تو جو نئے بھی آئیں گے ہم ان کے ساتھ بھی ان کو اپریشیٹ کریں گے، جو ان کے برے کاموں کی تنقید کریں گے، لیکن یہ بڑا پازیٹیو جیسچر دیا ہمارے کھلاڑیوں نے، ہم اس بات پر ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ضمانت کی بحالی ہو گئی ہے۔ مزید انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے حکم دیا ہے کہ احتساب عدالت دوبارہ کیس سنے اور میرٹ پر اس کا فیصلہ کرے۔ ارکادل جو ٹرسٹ کیس ہے پراپرٹی کا، اس میں نیب ٹیم نے ڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے 1.5 گھنٹہ تفتیش کی ہے، اور 3 روز تک یہ تفتیش جو ہے جاری رہے گی۔ تو ایک طرف تو ان کو ضمانت دے دی گئی ہے، دوسری طرف ارکادل ٹرسٹ کیس میں ان کو رکھا ہوا ہے، تو کچھ نظام قانون جو ہے وہ کمزور ہوا ہے پاکستان میں۔ تو اگر جان کے مان پاؤں تو میرے تمام معزز ججز سے، چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فیض عیسیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ جس ملک میں قاضی صاحب انصاف مل رہا ہو نا، وہاں پر کبھی بھی بدحالی، غربت اور ناانصافی جیسے جو ظلم ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ ہمارا 140 میں سے پاکستان 129 جو ہے رینک پہ سٹینڈ کرتا ہے، مطلب تقریباً 11 ملک چھوڑ کے یعنی جو بینکرپٹ ہیں جن پر جنگ مسلط ہے ان کے علاوہ ہم 129ویں نمبر پر آتے ہیں، ایک طرح کا ہم 140ویں نمبر پر ہی سٹینڈ کر رہے ہیں، اور آپ سب سے بڑے جج ہیں پاکستان کے۔ میری آپ سے درخواست ہے، ہم نئے صحافت میں آئے ہیں لیکن کچھ چیزیں ہم بھی سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم سوشل میڈیا دور کے لوگ ہیں، تو اس چیز پر ضرور غور کیا جائے، ہر ادارہ ہر بندہ کام کرے
قوم کے لیے کام کرے, ہمارے لیے کام کرے, کیونکہ ہم ہیں تو آپ کی تنخواہیں تمام لوگوں کی شانہ اخراجات ہیں وہ ہمارے ٹیکس سے پے کیے جاتے ہیں. اگر ہمیں انصاف نہیں نہ ملے گا تو پھر اس ملک کو کھانا جنگی کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کا ٹرائل 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کی عدالت نے حکم دے دیا کہ 1 مہینہ بنتا ہے, 28 دن بنتا ہے کہ اس کو 4 ہفتوں کے اندر مکمل کر لیا جائے. شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت تھی وہ مسترد ہو گئی ہے. مزید ان کا کہنا تھا کہ شاہ محمود قریشی پر جرم کی حوصلہ افزائی اور معاونت کے الزام ہیں, اور عدالت نے کہا جرم کی معاونت پر بھی اتنی ذمہ داری ہے. عدالت چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت مسترد کر چکی ہے. شاہ محمود قریشی کی ضمانت بھی مرکزی ملزم سے جڑی ہوئی ہے, تو ان کی ضمانت تب بھی ہوگی جب عمران خان صاحب اس کیس میں بری ہوں گے یا ان پر فرد جرم عائد ہو جائے گی, تب جا کر شاہ محمود قریشی یا سوکھا سانس لیں گے یا مزید ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کر دیا جائے گا. لیکن ناظرین, فیض آباد کا جو کیس ہے وہ پوری قوم کے لیے گلے کی ہڈی بن کر رہا ہے کہ ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ ذمہ داری کا تعین کو انکوائری کمیشن بنا دی, قائم کر دی گئی. عدالت نے کہہ دیا سابق وزیر اعظم ہو یا ڈی جی آئی ایس آئی ہو اس کو بھی بلایا جا سکتا ہے. چیف جسٹس قاضی عیسیٰ صاحب نے کہا کہ نہ بلانے پر نہ بلایا کسی کو اگر وہ نہیں آتا تو کمیشن اس کو گرفتار کرنے کا حکم بھی دے سکتا ہے. اس کے بعد ناظرین, نواز شریف صاحب کے بڑے دلچسپ سوالات تھے جب وہ کل کوئٹہ میں گئے. انہوں نے پارٹی کی جو خطاب کیا اس میں کہتے ہیں کہاں گئی وہ تبدیلی, عوام کو پوچھنا چاہیے. پاکستان میں کیا نیا ہوا, ہمارے دور کے منصوبے بھی رک کر رہ گئے. اب ہمارا ایجنڈا نہ صرف سڑکوں, صحت اور تعلیم تک محدود ہوگا بلکہ مزید چیزوں پر بھی اس کے اندر کام کیا جائے گا. اور ہماری حکومت ختم نہ ہوتی تو غربت اور معاشی بدحالی کا جو پاکستان پہ ایک عذاب آیا ہے یہ بھی نہ ہوتا بلکہ ختم ہو چکا ہوتا. کل یہ کہا تھا. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, نواز شریف صاحب کے اس سے پہلے آپ 2 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں, 3 دفعہ رہ چکے ہیں بلکہ. اس کے بعد 16 ماہ آپ کا چھوٹا بھائی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم رہے ہیں 16 ماہ. بے شک ان کی ایک حکومت مخلوط تھی لیکن وزیر اعظم تو تھے. وزیر اعظم ہوتا ہے, چاہے آپ ہوں, چاہے عمران خان ہو, چاہے شہباز شریف ہو, چاہے کاکڑ ہو, اس کی ایک اتھارٹی تو ہے, جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. اب نگران حکومت نے ناظرین 300 سے اوپر ڈالر تھا, 270 تک لے کر گئے. اب دوبارہ وہ مہنگا ہو گیا لیکن کافی حد تک انہوں نے اس کی جو اڑان تھی وہ روکی ہے. لیکن مہنگائی کم نہیں ہو رہی جتنی کی ہونی چاہیے. اب پیٹرول بھی 2-3 روپے سستا کیا ہے, ڈیزل بھی کیا ہے, اب 281 روپے ہو گیا. تو 2-3 روپے ویسے تو اچھی بات ہے کہ 2-3 روپے بھی کم ہوا ہے, لیکن اس کے اثرات کب نیچے آئیں گے. 40 روپے پہلے ہوا, اس سے پہلے 8 روپے ہوا اور 2 روپے یہ ہوا ہے. تقریباً 50-51 روپے کی کمی ہو چکی ہے پیٹرول پرائسز میں. لیکن اس کے باوجود بھی مہنگائی چوں گی تم ہے, کچھ چیزیں نیچے آتی ہیں تو باقی چیزیں اوپر چلی جاتی ہیں. وہ بیلنس بن ہی نہیں پاتا. جو بندہ ناظرین تنخواہ پہ ہے نا, وہ تو اس کی تو عام زبان میں کہتے ہیں اس کی تو نئی ڈوب گئی ہے. یہ حالات ہوئے ہیں. تو درخواست ہے کہ چیزوں کی قیمتوں کو بھی نیچے لے کر آئے. اس سے وہی بات کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے تو 70 کروڑ ڈالر پاکستان کو ملیں گے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے بجلی کی قیمتیں ٹائم پر بنائی جو ان سے معاہدے ہوئے تھے کہ آپ نے یہ اشاریے عبور کرنے ہیں, حاصل کرنے ہیں, وہ پاکستان نے عبور کر لی ہیں. تو پاکستان کو 70 کروڑ ڈالر مل جائیں گے. 76 سال بعد میں 76 کروڑ ڈالر نہیں ملے, صرف 70 کروڑ ڈالر ملے. تو کب تک ایسی مانگتا کہ گزارا کریں گے, اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے تو یار اس قوم کو خدا کا واسطہ. اس کے بعد ناظرین, جو حماس پر بربریت ہے اسرائیل کی, حماس مان گیا تھا کہ 5 روزہ جنگ بندی کے عوض میں آپ کے 70 یرغ مالی جو ہیں چھوڑوں گا. لیکن اسرائیل کا جو بھوت ہے نا جنگ کا, وہ ختم نہیں ہو رہا. اب تو شفا میں بھی گھس گئے اور وہاں پر مریضوں کی, جوانوں کی کپڑے اتار کر باقاعدہ انہوں نے چیکنگ کی, اور وہاں پر ڈاکٹروں کو وارڈ میں بند کر دیا گیا, ان کو علاج کرنے کی بھی اجازت نہ دی گئی. اور اقوام متحدہ نے اس کو جنگی جرم قرار دے رہی ہے. بس یہ جنگی جرم قرار کا حد تک دینے کی بات ہے. ہماری اپنی OIC ہے, 57 ممالک اس کے اندر ہیں. پاکستان ایٹمی قوت ہے, ایران انڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہے, ترکی دنیا کے لحاظ سے بہت مسلم دنیا میں وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے. لیکن آج تک ہم سے مطالبے کرنے میں اقوام متحدہ کا کوئی جواب ہی نہیں, کوئی سوال ہی نہیں, آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں. تو جو ناظرین ایک بڑی اچھی بات ہے کہ انڈیا کے اندر لوگوں نے امریکی اور اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کر دیا. وہاں کے جو دکاندار ہے نا انڈیا کے, وہ اب ان چیزوں کا ذخیرہ ہی نہیں کر رہا کیونکہ کوئی خرید ہی نہیں رہا. کاروباری بندہ تو ہوتا ہے جہاں سے فائدہ ہوگا وہ لے گا, نہیں ہوگا تو نہیں لے گا. یہ سمپل سی کاروبار کی زبان ہے. اب تک 11,500 شہادتیں ہو چکی ہیں اور 29,000 بندہ زخمی ہو چکا ہے ناظرین. اور 179 قبریں ایک ہی کمپاؤنڈ میں الشفا کے جو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ تقریباً 180 بندہ اسے گڑھے کے اندر دفن ہے, کیونکہ وہاں پر دفنانے کی بھی اجازت نہیں مل رہی. یہ حالات ہو چکے ہیں.
آپ سے پھر درخواست ہے اسرائیلی چیزوں کا بائیکاٹ کریں. میں دوبارہ وہ چیزوں کی لسٹ آپ کو دکھا دوں گا اس ویڈیو کے اندر ہی. تو اس چیزوں کا بائیکاٹ کریں تاکہ ہم کچھ تو نقصان پہنچائیں نا ان کو. انڈیا میں دیکھ لیں, انڈیا کے مسلمانوں نے یہ کر لیا, لیکن پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا, اس نے ابھی تک اس حوالے سے کوئی بڑا کام نہیں کیا. اس کے بعد ناظرین آخری خبر کہ بھارتی میڈیا کی ناکام کوشش تھی رافت علی خان کو بدنام کرنے کی. تو انہوں نے ہیومنگٹن میں کرنا تھا 18 نومبر کو پرفارم, تو ان کا ویزا مسترد ہو گیا, جس کے مقابلے میں شیلا جیکسن وہاں کی ایک ہے کانگریس کی, انہوں نے آ کر خط لکھا پاکستانی سفیر کو امریکہ میں جو ہے اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے اگر آپ نے رافت علی خان کو ویزا نہ جاری کیا. تو ان کو ویزا جاری ہو گیا, وہ 18 نومبر کو پرفارم کریں گے. تو انڈیا کی کوشش اس طرح کی دری رہ جاتی ہیں. کچھ اللہ کا کرم ہمارے ملک پر کہ ہمارا ملک چل رہا ہے. ناظرین آخر پہ آپ سے درخواست ہے ایک چھوٹی سی کہ ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ بھائی, بیٹا, دوست جو بھی میرا آپ سے رشتہ بنتا ہے اس کے مطابق آپ کی یہ غلطی ہے, تاکہ ہم آپ کی مزید توان آواز بن کر ابھریں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نئی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ.